مولانا گزشتہ میں آپ جب آئے تھے ائمہ کے لیے فکر مند تھے، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. آپ ایک چیف امام ہونے کے واسطے سینٹرل حکومت سے کیا یہاں پہ مل رہا ہے اسٹیٹ گورنمنٹس کے لیے؟ میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا اور میں آج بھی یہی بات اور تمام پورے ملک میں یہی بات کہہ رہا ہوں. میری جو بنیادی بات یہ ہے، میں جو بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے امیر ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امیر ہے اسے اس طرح سے اس کو امیر کو غریب بنا دیا، اس کو مظلوم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے میں تمام سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج قوم کی جو بدحالی ہے اور جو دقتیں آ رہی ہیں اس کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے علماء کی، ائمہ کی قدر کرنا چھوڑ دیا. آج امام، مجھے دکھ لگ رہا ہے اس حیدرآباد میں، مجھے دکھ لگ رہا ہے اس حیدرآباد کی سیاست، مسلم سیاست کرنے والوں پر اس بات کا بہت تکلیف پہنچ رہی ہے مجھے کہ میرے ساتھ مکہ مسجد کے امام صاحب، ایشیا کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد ہے، آپ امام صاحب قاری عثمان صاحب نقشبندی، میں آپ کو بتا دوں کہ کیا 40 سال کی زندگی آپ کی اس مسجد کی 24 گھنٹے خدمت میں گزری، اب جا کے کہیں آپ کو 12,000 روپیہ 17,000 روپیہ 12 سے اب 17,000 روپیہ مہینہ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس کو دیکھ ریکھ کرتی ہے. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو چاہیے کہ اپنے چوکیدار کو وہ 40,000 دے سکتی ہے، لیکن امام کو وہ صرف 17,000 روپے دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم ویجز کا بھارت سرکار کا جو قانون ہے وہ 19,500 ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 93 کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. 93 کے سپریم کورٹ نے صاف طور پہ کہا ہے امام کو فرسٹ کلاس کا درجہ دے چکے ہیں. آج امام کی تنخواہ 80,000 روپے ہونی چاہیے. میں آج اس تلنگانہ، اس حیدرآباد میں آ کر تمام سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امام چونکہ لیڈر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اللہ کے واسطے اپنے اماموں کی قدر کرو. چونکہ آج جس محلے کا امام خوش نہیں ہوگا اس محلے کے اندر عذاب آئے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اور جو امام خوش ہوگا اس کا محلہ بھی خوش ہوگا. تو اسی لیے امام صابر ہے، اس پر ظلم مت کرو، ان کے حالات کو بہتر کرو. آج عیسائیوں کے پادریوں کو بھی 2-2 لاکھ روپے ملتے ہیں. یہ سینیگوگ جو یہودیوں کا امام ہے اس کو بھی 3-3 لاکھ روپے ملتے ہیں. آپ ہندوؤں کے ہاں ان کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی دکشنا ملتی 2.5 لاکھ 3-3 لاکھ روپے ملتے ہیں. اور تمام عیسائیوں کے ہاں، تمام سارے مذہبوں کے آپ جائے کہ دیکھیے کہ ساری سہولت اور اتنی تنخواہیں ملتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان جس طرح سے اپنے اماموں کی قدر کرنی چاہیے، آج امام بدحال پریشان ہیں. میں آج اس موقع پر خاص طور پہ متولیوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کے اس چینل کے مادھیم سے تمام متولیوں سن لو، آپ نے اپنے اماموں کی قدر تو قدر، آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور یہ ظلم جو تم کر رہے ہو، ان کی ناقدری کر رہے ہو، ان کا حق چھین رہے ہو، ان کی حق تلفی کر رہے ہو. امام صابر ہے، امام صبر کر رہا ہے، مظلوم ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. آج جتنے متولی ہیں تمام اس سمے اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنے اماموں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اس لیے تمام متولیوں سن لو، اپنے اماموں کی قدر کرو، ان کا حق ان کے حیثیت کے مطابق ان کا پورا ادا کرو. تمہارے گھر بھی برکت آئے گی، سب جگہ برکت آئے گی. لیکن اگر تم ان کا حق ادا نہیں کرو گے اماموں کا تو اللہ کی رحمت اور برکت تم پر کسی پر نہیں آ سکتی. تو عوام سے کہنا چاہتا ہوں، ہر عوام مسلمان سن لو، اپنے اماموں کی قدر کرو. اپنے اماموں کو آج کے وقت میں کم سے کم مہنگائی کے دور میں 50,000 روپیہ ہر مسجد سے امام کو ہدیہ ملنا چاہیے. اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں. آج اسی کی ضرورت ہے. میں آج اس حیدرآباد سے خاص طور پر میں اسد الدین اویسی کا آج پہلی بار نام لے کر مخاطب ہو رہا ہوں کہ وہ سیاست کرتے ہیں مسلمانوں کی. آج ایشیا کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد ہے. اگر ان کو تھوڑی سی بھی میری اس بات کا احساس ہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں یہ بات، ان کو بہت ادب سے پیش کر رہا ہوں یہ بات. اگر وہ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات پہنچے گی، وہ سن لیں کہ آپ کا یہ حیدرآباد کی مکہ مسجد کا امام ہے، صرف 17,000 روپے اب ملتے ہیں، ان کو پہلے 12,000 روپے ملتے تھے. اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر غیرت ہے تو اپنے اس امام کی قدر کر لیں اور مکہ مسجد کے امام کو کم سے کم 50,000 روپے اعلان کریں اور تمام
یہاں کی جو مساجدیں ہیں جو ان کے انڈر میں آتی ہیں لوگوں کے، ان سب کو وہ خود بھی اس عمل کو کریں، اماموں کے لیے قدر کریں، اماموں کی فکر کریں، اماموں کی تنخواہیں ہدیہ ان کو زیادہ زیادہ ملے، ہر مسجد سے کم 50,000 روپیہ ہر امام کو ہدیہ ہو۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیاست کرو، آپ کا حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کسی کا حق نہ مرے، کسی کی حق کی لڑائی کے لیے بھی آپ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں بہت اس ادب سے تمام مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرو۔ امام مظلوم ہے، صابر ہے، ان کی صبر کا امتحان نہ لو۔